میں قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ 28 محرم الحرام یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن سلطان المشائخ محبوب سمدانی حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس پاک ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس محفل میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ولی کی کیا شان ہے۔ یاد رہے اس عنوان پر ہزاروں آیتیں ہزاروں احادیث بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہاں پر اکتفا کریں گے، پھر آپ کے سامنے مخدوم پاک کا ایک سیرت کا پہلو سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام کے مظہر ہوتے ہیں۔ انبیاء سکھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو حلال کیا ہے، کس چیز کو حرام کیا ہے، کون سی چیزیں اللہ کے یہاں مقرب ہیں۔ اولیاء یہ سکھاتے ہیں کہ تم کس طریقے سے نبی کی اطاعت کر کے، نبی کی محبت پا کر کے خدا کا قرب پا سکتے ہو۔ اس لیے اولیاء کرام کے دامن سے بھی ہمیں وابستہ رہنا چاہیے، اور قرآن نے بڑی تعریف کی۔ سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے سنو لوگوں، خبردار سنو غور سے، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح نکالتے وقت ہی یہ کہا تھا کہ اے سکون والی جان تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ نے جب ان کی روح نکالی تھی نا، تبھی ان کو مژدہ سنا دیا گیا تھا کہ تو نفس مطمئنہ ہے، اور جب تو نفس مطمئنہ ہے تو تیرے لیے جنت ہے، جنت گھبرا مت، تیرے لیے سکون ہے۔ تو وہاں جب اس کو یہ مژدہ سنا دیا گیا تو اب جب قیامت کا اتنا بھیانک دن ہوگا، حشر کا جب اتنا بھیانک دن ہوگا اور سارے خوف زدہ ہوں گے، تو اس دن اللہ کے ولی انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ولی جو ہوتا ہے نا، ولی جو ہوتا ہے اس کی لو ہمیشہ رب کی طرف لگی رہتی ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے دھمکائیں گے، مجھے ماریں گے۔ اگر یہ ڈر ہوتا ولی کو تو خواجہ صاحب کبھی بھی اجمیر نہ آتے، اور کبھی بھی بھوکے اور پیاسے رہ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام جاری و ساری نہ رکھتے۔ اگر یہ ڈر ہوتا تو مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ 3 بار پوری دھرتی اور پوری کائنات کی سیر نہ کرتے۔ میں مخدوم پاک بادشاہ تھے، بادشاہ کو تو زیادہ دقتیں آتی ہیں، کیونکہ بادشاہ ایک پوری سلطنت کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور اس سلطنت کے پاس بڑے راز ہوتے ہیں۔ تو مخدوم پاک کو کوئی بھی پکڑ سکتا تھا، پکڑ کے بندی بنا لیتا، اور حکومت سے کوئی بھی زمین کا مطالبہ کرتا کہ لو بھائی ہم نے تمہارا بندہ تمہارا شہزادہ پکڑ لیا ہے، اب لاؤ ہمیں زمین دو، اب ہمیں یہ خطہ ہمارا ہو جانا چاہیے۔ لیکن مخدوم پاک نے ایسا کوئی ڈسٹرب، ایسا کوئی ماحول آپ کو خاطر خواہ میں نہیں لایا گیا، یعنی آپ کو اس چیز کا ڈر ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی تھا۔ جو ولی ہوتا ہے اس کو اس چیز کا ڈر ہی نہیں ہوتا کہ میں فلاں علاقے میں جاؤں گا تو لوگ گھیر لیں گے، میں ٹوپی رکھ کر کے فلاں علاقے میں جاؤں گا۔ کچھ لوگ ٹوپیاں لگا کر کے آفس میں بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں، کچھ لوگ داڑھی رکھ کر کے دکان میں بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ نہ علاقہ اصل میں کیا ہے کہ مسلمانوں کے کسٹمر نہیں ہے، زیادہ غیر مسلموں کے کسٹمر ہیں۔ کیا کہیں گے بھائی غیر مسلم آپ کو؟ کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کیجئے، انشاءاللہ یہ سارے خوف آپ کے دلوں سے نکل جائیں گے۔ ولیوں کے اندر یہ خوف نہیں ہوتے، اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس پہنچ کر کے بھی یہ اللہ کا ولی جو ہے حق کا پیغام سنا دیتا ہے، اور انہیں کسی چیز کا غم ہی نہیں ہے۔ غم تو اس کو ہوتا ہے جو دبا دبا کے رکھتا ہے۔ ان کو پہلے تو عادت نہیں ہے دبا دبا کے رکھنے کی، اور جب دبا دبا کے رکھنے کی عادت نہیں ہے تو غم بھی نہیں ہے۔ بھائی جیسے ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو غم ہوتا ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں غم ہوتا ہے، ہمارا 1.5 لاکھ 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 1 کروڑ کا نقصان ہو جائے تب بھی غم ہوتا ہے۔
لیکن ولیوں کو اس پوری دنیائی معاملات کا غم نہیں ہوتا، چاہے لوگ انہیں تھپڑے ماریں، چاہے لوگ انہیں شہید کر دیں، تب بھی انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا. وہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں، دی ہوئی جان اللہ کی ہے، اسی نے لے لی، بس بات ختم. بچوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا نے دیے تھے، خدا نے لے لیے. مال کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، ہم غم کیوں کریں، منہ کیوں لٹکائیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. تو یہ بھی اس کی تعویل ہے کہ یہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جب یہ دنیا میں رہتے ہیں تو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. ہاں حسن سلوک والے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ان کے اخلاق اور اچھا کردار ہوتا ہے، لیکن حق بات کہنے میں کسی سے گھبراتے نہیں ہیں. ہاں کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں گھبراتے، اور کسی چیز کا غم بھی نہیں کرتے. لٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، جس کو یہ ولایت کا منصب ملتا ہوگا اس کی زندگی کتنی حسین ہوتی ہوگی، کون سی مگن میں رہتا ہوگا، وہ کون سی مستی میں رہتا ہوگا. اللہ اللہ. پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک حدیث ہے جو حدیث مسند امام احمد کی ہے، اور اس میں حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ شام والوں کے لیے بد دعا کیجئے، آپ ان پہ لعنت کیجئے. الفاظ یہ ہیں کہ حضرت مولا علی سے کہا کسی نے، یا امیر المومنین العنہم یا امیر المومنین بالشام، شام والوں کے لیے آپ جو ہے لعنت کیجئے. یہ کسی عراقی نے کہا تو آپ نے فرمایا خبردار، لا نہیں. کیوں؟ اس لیے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الابدال یکونون بالشام، کہ جو ابدال ہوتے ہیں وہ ملک شام میں سے ہوتے ہیں. ابدال جو ہوتے ہیں یہ ولایت کی ایک کیٹیگری ہے، ولایت کا ایک منصب ہے کہ جو ابدال ہوتے ہیں یہ ملک شام میں سے ہوتے ہیں. وہم 40 رجلا، اور وہ 40 آدمی ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں. کلما مات رجل ابدال اللہ مکانہ رجلا، جب ان میں سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، کوئی ابدال مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو پھر اس کی جگہ کسی اور کو ابدال قائم اور مقرر کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا تھا، یسقا بہم الغیث، یہ جو ابدال ہیں اللہ انہی کی وجہ سے تم پر بارشیں برساتا ہے. اے لوگوں سنو، حضور فرما رہے ہیں یہ جو ابدال ہے نا اولیاء، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر کیا برساتا ہے؟ بارشیں برساتا ہے. وَيَنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد دشمنوں پر کرتا ہے. اب تم اس پر یقین رکھو. وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهُمُ الْعَذَابِ، اور اہل شام میں سے جو عذاب ٹلا ہوا ہے وہ بھی انہی کی بدولت ہے. یہ باتیں یعنی کہ ہر مقام پہ اور ہر جگہ پر ابدال ہوتے ہیں. ابدالوں کی وجہ سے، اولیاء کی وجہ سے اللہ پاک رزق دے رہا ہے، اولیاء کی وجہ سے اللہ پاک مومنوں کی کیا کر رہا ہے؟ مدد کر رہا ہے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء مدد نہیں کرتے؟ یہ کیسے ہم ذہن میں لا سکتے ہیں کہ اولیاء کرام تو بیچارے بے جان ہیں، وہ تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے؟ اللہ انہیں اختیار دے رہا ہے، اور مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ابدال ایسے ہوتے ہیں، ابدالوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، ابدالوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، ابدالوں کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے. اب دیکھیں، اب یہ نیا ایک ذہن ہے، ایک نئی سوچ ہے جو ہمارے قوم کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اولیاء تو بے بس ہیں. یعنی ایک دور تھا 10 سال پہلے، آپ دیکھیں تو 10 سال پہلے اولیاء کو یہ مانا جاتا تھا کہ اولیاء اللہ کی عطا سے مختار ہیں، پاور والے ہیں، ان کے پاس اللہ کے پاور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاور دیے ہیں. اور اللہ کے پاور دیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اب پاور نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی آنی ہی نہیں. اللہ نے پاور اگر کسی کو دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پاور والا ہے اور رہے گا، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے بھی ایک کسی کو پاور والا بنا دیا ہے، اس کے پاس بھی پاور ہے. اور عزیزان محترم، جب ہم ایک دنیا مسلمانوں کی ایک تعداد جب اولیاء کو مختار اور پاور والا سمجھتی تھی، تب مسلمانوں میں بڑے لوگ اعزاز والے تھے، عزتوں والے تھے. اور آج ذہن تبدیل ہو رہا ہے، ماحول تبدیل ہو رہا ہے، کلائمیٹ پورا چینج ہو گیا اسلامی دنیا کا. لوگ آج کل اولیاء کو مختار نہیں سمجھتے، اور اولیاء کو مختار نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری حالت ہمارے سامنے ہے. اس لیے عزیزان محترم، وہی طریقہ صحیح ہے
کہ آپ یہ ذہن رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کرتا ہے، وہ تو بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لیکن اس نے اپنے حکم سے اولیاء کو بھی یہ پاور دیا ہے کہ وہ ہمیں سیراب بھی کر دیں، وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں۔ یہ نظریہ بہت اچھا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم مزید دیکھیں تو اولیاء کرام کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے پھر مخدوم پاک کی کچھ تاریخ کے گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا ہے، یعنی گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، جس کو روایت تو حضور پاک کریں لیکن باتیں کس کی ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے ولیوں سے دشمنی مت کرنا۔ اگر تم میرے ولیوں سے دشمنی مول لے رہے ہو تو یاد رکھو تم کیا کر رہے ہو؟ جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ آگے پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندہ میرے نزدیک ہوتا ہے تو وہ فرائض کی پابندی کر کے ہوتا ہے۔ جب وہ فرائض پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عقائد کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ عبادات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ منجیات و مہلکات کے حوالے سے ہوں، جو اللہ نے چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں، یعنی ان چیزوں سے تم نے رکنا ہے، یہ فرض ہے، اور یہ چیزیں تم نے کرنی ہیں، یہ بھی تم پر کرنا فرض ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں، ولی ان چیزوں کو جب پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کا کیا پاتا ہے؟ قرب پاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دو نمبری جو چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا بھی حضور نے کیا کر دیا؟ ہاں، اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ حضور نے فرما دیا کہ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو فرض چھوڑے۔ اب جس کی فجر کی نماز ہی چھوٹ رہی ہو وہ ولی کیسا؟ جو ظہر کی نماز ہی چھوڑ رہا ہو، ہاں اگر عذر والا ہے تو بات الگ ہے بھائی، عذر والے کی بات الگ ہے۔ کچھ لوگ عذر میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اللہ کی معرفت میں وہ کھو جاتے ہیں، ان کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہاں مسئلہ الگ ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ جو بندہ عقل مند ہے اور ہوش میں ہے، مجنون نہیں ہے، تو اس پر فرائض کی پابندی کرنا کیا ہے جناب؟ فرض ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ فرائض کی پابندی کے بغیر ولی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کپڑے پہن کر کے ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور انگوٹھیاں پہن کر کے ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دھاندلی مچا رکھی ہے انہوں نے، اور حضور نے اس کا بالکل منع فرما دیا سختی کے ساتھ، اور فرمایا کہ جب بندہ فرض کی اتنی پابندی کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ صرف اور صرف ولی فرض پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کے بعد وہ نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے، نفلی کام بھی بہت کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنے پڑوسی کو صرف کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ کبھی کبھی وہ دیوانہ جو ہے نا، ویسے ہی جو کسی اور کا پڑوسی ہے اس کو بھی کھانا کھلانے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی نفلی کام ہے، پڑوسی کو کھلانا۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اس صورت میں تو واجب ہے آپ پہ کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ اسی طریقے سے وہ صرف آئے ہوئے مہمان کو ہی کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ وہ جا جا کے مہمان ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو وہیں اپنی جگہ پہ عزت کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے۔ مہمان کو کھانا کھلانا اور اس کی عزت کرنا اپنی حیثیت کے مطابق یہ تو واجب ہے، یہ تو فرائضات میں سے آتا ہے، لیکن جناب جا کر کے اپنے جسم پہ یہ چیز اوڑھ کر کے جانا اور پھر جا کر کے ان کو یہ کام کرنا، یہ نوافل میں آتا ہے۔ تو اولیاء جو ہوتے ہیں یہ صرف فرائض کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ جب وہ نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ انہیں محبوب بنا لیتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب محبوب بنتے ہیں یہ لوگ، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آؤ سنو مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں،
جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, علماء یہ فرماتے کہ یہ متشابہات کلمے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ولی سنتا ہے تو صرف اللہ کی بات سنتا ہے, اللہ کی رضا والی بات سنتا ہے. پھر یہ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف وہ چیز دیکھتا ہے جو حلال ہے, وہ چیز دیکھتا ہے جس میں قدرت کی معرفت چھپی ہوئی ہے. وہ چلتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی طرف چلتا ہے, وہ پکڑتا ہے تو ہر اس چیز کو پکڑتا ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے. یہ اس کا مطلب ہے. باقی اس کے اگر ویسے کہ ویسے اس کے ظاہری مفہوم کو بھی سامنے رکھا جائے تو باتیں بہت آگے تک چلی جائیں گی. عزیزان محترم فرمایا کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ بیٹھتے, جس سے میں محبت کرتا ہوں, اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ بیٹھے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے میں اسے ضرور. کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہم نے عصر کی نماز کے بعد اس پر تفصیلی کلام کیا ہے 2 دن تک, تو اس پر تفصیلی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی فی الحال. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. اب ہماری حالت کیا ہے آپ دیکھیں, ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہر رکعت میں, یعنی ہر رکعت میں نہیں تو پہلی رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہ پڑھتے ہیں. سبحانک اللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ایک حکم ہے, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی وجہ سے, ورنہ یہ قرآن میں لفظ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ یاد رہے یہ قرآن میں نہیں ہے. لیکن قرآن میں یہ ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. اب آپ نے پناہ مانگی کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. آپ نے اس طریقے سے پناہ مانگی. ہم اور آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں, روزانہ پناہ مانگتے ہیں, لیکن جیسے ہی باہر گئے مسجد سے اور نماز سے فارغ ہوئے تو پھر برائی میں لگ جاتے ہیں. بتائیں پناہ ملی؟ جس کو پناہ مل جاتی ہے پھر وہ غیبتیں تھوڑا کرتا ہے, جس کو پناہ مل جاتی ہے وہ حرام تھوڑا دیکھتا ہے, جس کو پناہ مل جاتی ہے پھر وہ حرام نہیں کھاتا, جس کو پناہ مل جاتی ہے اللہ کی, جس کو پناہ مل جاتی ہے شیطان پھر اس کے پاس میں بھی نہیں بھٹکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پناہ نہیں ملی. تو اس وجہ سے ہم اولیاء سے جڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولیاء جو ہیں جب بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ انہیں ضرور عطا فرماتا ہے, انہیں پناہ عطا فرماتا ہے. تو کاش ہمارے لیے بھی یہ مانگ لیں کہ اے مولا یہ آیا ہے مجھ تک, تیرا نام لے رہا ہے بیٹھ کر, مولا تو اسے اپنی پناہ دے دے. بس اتنا کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی پناہ میں لے لے گا. جب رب پناہ میں لے لے گا تو پھر شیطان کے شکنجوں سے اور اس کے زہریلے ہتھیاروں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. عزیزان محترم یہ حدیث. اچھا پھر یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ بھائی ولی کی اور بھی بڑی فضیلت ہے قرآن حدیث میں. یہاں پر ایک بات کہ جو سورہ مریم میں ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ رحمان نے ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال رکھی ہے. اب یہاں پر یہ بھی ایک فضیلت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بندہ یا جو مومنین جس بندے کے حوالے سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے ولی ہونے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتے ہیں, مبارک ہو ایسے بندے کی ولایت کا ثبوت قرآن سے ہے. یعنی وہ بندہ جیسے مخدوم پاک ہیں, اب پوری ماننے والے, اللہ کو ماننے والے, قرآن پاک پر یقین رکھنے والے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت مخدوم پاک کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. تو گویا کہ ولی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں مخدوم پاک کی کیا ہے؟ محبت موجود ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ایسا بندہ کہ جس
کی محبت مومنوں کے دل میں ہو اور وہ خود سے نہیں ہوتی، رحمان کے ڈالنے سے ہوتی ہے، ایسا بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو مخدوم پاک بھی اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم پاک کی سیرت، سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم پاک جب 7 سال کے ہوئے تو 7 سال میں آپ حافظ قرآن بن گئے۔ ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے نا ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا جب وہ 7 سال کے ہوتے ہیں، تو مخدوم پاک 7 سال کی عمر میں سبحان اللہ حافظ قرآن بھی بن گئے اور قاری سبا، قرات سبا میں بھی ماہر ہو گئے۔ اور جب 14 سال کے ہوئے مخدوم پاک، سلطان المشائخ حضرت مخدوم پاک سمنانی رحمت اللہ علیہ جب 14 سال کے ہوئے تو آپ محقق، مفسر، مدبر بن گئے۔ بادشاہ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے۔ جیسے ہی 15 سال کے ہوئے تو لوگوں نے آپ کو سلطنت کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ 10 سال تک آپ اس کرسی پر بیٹھے رہے۔ پھر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ عبادات کی طرف بڑے مائل تھے۔ آپ کے والد صاحب بھی بادشاہوں میں یہ اکیلا ایسا بادشاہ ہے تاریخ میں، آپ ڈھونڈیں گے تو ایسے بادشاہ نہیں ملتے کہ جو بادشاہ بھی ہو اور ایز اے ٹیچر بھی ہو۔ یعنی سلطان حضرت یہ جو تھے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو والد صاحب تھے یہ بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھتے تھے اور مدرسہ میں جا کر کے، اسکول میں جا کر کے بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے، معلم بھی تھے، ایڈوانس لیول کے بچوں کو جا کے پڑھایا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب باپ اتنا کمال کا ہوگا تو بتائیں بیٹا کیسا کمال کا ہوگا۔ تو بیٹا شروع سے ہی ایسا ماحول پایا بیٹے نے، اور سبحان اللہ پھر ہوا یوں کہ آپ کی ولایت نکھر کے باہر آنے لگی، اور آپ کی ملاقات اس دوران میں حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اور حضرت خضر نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ آپ کرسی چھوڑ دیں اور مخلوق کی خدمت کے لیے نکل جائیں، مخلوق کی خدمت کریں، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ صرف اور صرف اپنے زمین کے خطے پہ سمٹ کے رہ گئے بادشاہ بننے کے بعد، آپ زمین میں سیر کریں، گھر گھر جا کر کے اور دور دراز لوگوں کے پاس جا کر کے ان کو دین سکھائیں، ان سے دین سے استفادہ کروائیں، آپ ان کو نوازیں، ان کی خدمت کریں۔ تو جب حضرت خضر نے یہ بات کہی تو تب حضرت مخدوم پاک 25 سال کی عمر میں، یہ وہ جوانی ہے کہ جس جوانی میں انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس سویدھا کی ہر چیز موجود ہو، سہولیت کی ہر چیز موجود ہو، خادم ہو الگ، جناب پریس کرنے والا ہو الگ، میری سواری چلانے والا ہو الگ، یعنی تمام تر خواہشیں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن مخدوم پاک 25 سال کی عمر میں کڑیل جوان ہے، آپ نے حضرت خضر کی کہنے کی وجہ سے اس سلطنت کو چھوڑ کر خدمت خلق کے لیے نکل پڑے، اور پھر ایسے نکلے کہ خادموں کے ساتھ ہی چلتے گئے، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں دعوت و تبلیغ کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ پھر یوں انقلاب برپا ہوا۔ روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے وہ شاگرد کہ جو حافظ بنے آپ سے اور قرات سبا میں جو ماہر بنے، ان کی تعداد 30,000 ہے۔ آپ اندازہ لگائے، یہ مخدوم پاک ہے۔ مخدوم پاک تصرف کرنے والے بزرگ ہیں۔ یہ بہت کم بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو تصرف کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس زیادہ پاور ہوتا ہے۔ آپ کے تصرفات کے واقعات بھرے پڑے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ یہاں پر ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف حج کے لیے جا رہے تھے، تو حج کے لیے جا رہے تھے تو وہاں سرکار مخدوم اشرف کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی۔ سرکار کی جب ملاقات ہوئی تو کئی لوگوں سے، تو اس میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو روزگار کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے، اور اس روزگار کے سفر میں جو لوگ سفر کر رہے تھے ان میں ایک بہت بڑے علامہ تھے، علامہ جمال الدین بخشانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ ان کے ساتھ سفر میں شامل ہوئے۔ بحری جہاز کا کچھ دنوں کا یا کچھ گھنٹوں کا یہ سفر تھا آپ کا ان کے ساتھ میں۔ اچھا، یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ علم اقتصاد میں اور علم محیط میں بڑے ماہر تھے۔ یہ میتھمیٹکس کا ایک شعبہ آتا ہے، محیط وغیرہ، اور یہ اس وقت بہت کم لوگ جانتے تھے، اور ویسے بھی میتھمیٹکس تھوڑی ہارڈ ہے، پیچیدہ ہے، تو یہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔
تو جب گفتگو ہوئی علامہ جمال الدین کی حضرت عبد الرزاق نور العین سے، جو حضرت مخدوم پاک کے متبنہ بیٹے اور نور نظر ہیں، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا، تو ان کو پتا چلا کہ حضرت اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو باتوں ہی باتوں میں یہ طے پایا کہ حضرت آپ ہمیں کچھ سکھا دیں۔ تو آپ نے سکھانا شروع کر دیا۔ ابھی مقدمہ ہی ہوا تھا کہ بحری سفر کا جو راستہ تھا وہ اب تبدیل ہونے والا تھا، کہ بھائی ہم تو روم جائیں گے تجارت کے سلسلے میں، آپ کہاں جائیں گے؟ مکہ جائیں گے، تو ہمارا سفر اور ہمارا ساتھ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ تو اس وقت آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ اس وقت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ جو حضرت ہیں مولانا، ان کی تجارت کا حساب لگاؤ کہ یہ سامان جو لے کے جا رہے ہیں روم میں، وہاں ان کا نفع کے ساتھ کتنا سودا بیٹھے گا، اور پھر وہاں سے خرید کر جب چین جائیں گے تو چین میں یہ کتنا نفع کمائیں گے۔ حساب لگایا گیا، کہا کہ سرکار 1,20,000 بیٹھ رہے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا خادموں سے کہ لاؤ بھائی، جو بھی تمہارے پاس مال و زر ہے اکٹھا کرو، اور جب اکٹھا کیا گیا تو دیکھا کہ وہ 1,20,000 ہیں۔ مخدوم پاک نے 1,20,000 علامہ جمال الدین کو دیے اور کہا کہ میرے بچے کو یہ سبجیکٹ علم محیط اور علم اقتصاد سکھا دو، اور جب آپ سکھا دو گے اور میرے بچے کو ماہر کر دو گے تو میں آپ کو اتنا مال اور دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سال بھر تک رہے حضرت علامہ جمال، اور سال بھر تک آپ کو ماہر بنا دیا اس سبجیکٹ میں، تب آپ کو 1,20,000 مخدوم پاک نے اور دیے۔ اب گویا کہ 2,40,000 دینار ہو گئے۔ 2,40,000 دینار کا حساب لگائیے گا، آج کے حساب سے کروڑوں بیٹھتے ہیں۔ تو مخدوم پاک کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جناب علم پہ پیسہ خرچ کرو۔ اے میرے دیوانوں، مصطفیٰ کریم کا یہ غلام بتا رہا ہے کہ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ کپڑوں پہ زیادہ خرچ نہیں کرتے، موبائلوں پہ زیادہ خرچ نہیں کرتے، وہ اپنا پیسہ علم دین اور دنیا پر خرچ کرتے ہیں۔ علم پہ خرچ کیجئے، کیونکہ نالج از پاور۔ یہ مخدوم پاک کی سیرت بتاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے بس، اس کے بعد بات ختم ہے۔ سوال یہ کہ سفید کپڑے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، ان سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب وکفنوا فیہا موتاکم۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم سفید لباس پہنو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تم سفید لباس پہنو، یہ طہارت کے قریب ہیں اور اس میں ستھرائی ہے، اس میں ستھرائی ہے، اور تم اپنے مردوں کو بھی اسی سفید لباس سے کفن دو۔ اب حضور کے اس فرمان کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم سفید لباس پہنو، اور سفید لباس سے طہارت آتی ہے، سفید لباس سے طیب چیزیں آتی ہیں، پاکیزگی آتی ہے، بالیدگی آتی ہے۔ تو یہ سفید کپڑے کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سفید کپڑے کو لے کر کے ٹرین چلا رہا ہے اور اس طریقے سے معاملات کر رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو زندہ کرنے کا اس دور میں یہی ایک بہترین اور مؤثر ترین طریقہ ہے کہ آپ ٹرین چلائیں۔ ٹرین چلانے کا دور ہے اور آپ حضور کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹرین چلائیں، جیسے کہ ٹرین چل رہا ہے کہ بھائی جمعے کے دن سفید کپڑے پہن کے آئیں تاکہ حضور کی سنت کیا ہو جائے؟ عام ہو جائے۔ بڑے دن کے موقع پر سفید کپڑے پہن کے آئیں تاکہ حضور کی سنت عام ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر کوئی ٹرین چلا رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کے حوالے سے جو فرمایا وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔